اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ. سے بھی پڑھتے ہو درود خود پیش ہوتا ہے، یعنی میں وصول کرتا ہوں، خود سنتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک روز آقا، امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ آقا بڑے خوش ایک روز گھر سے باہر تشریف لائے. آپ کا چہرہ انور چمک رہا تھا، روشن تھا، طبیعت میں فرحت تھی اور چہرہ اقدس پہ خوشی کے آثار نمایاں تھے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت طیب النفس یرا فی وجہک البشر قال اجل اتانی آت من ربی وفی روایت وانما خرج جبرائیل علیہ السلام آنفا. فرمایا آج اوپر سے کوئی آنے والا آیا، اور دوسری روایت میں فرمایا جبرائیل آئے تھے، ابھی نکل کے میرے پاس سے گئے ہیں اور مجھے انہوں نے خبر کی ہے انہو من صلی علیہ. جبرائیل بتا کر گئے ہیں آقا، مولا نے یہ خبر بھیجی ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے کتب اللہ لہ 10 حسنات، اللہ اس کی 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، ومحا عنہ 10 سیئات، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا قَالَ، اور جس طرح اس بندے نے درود بھیجا تھا اللہ انہی لفظوں سے اس پر درود بھیجتا ہے، انہی لفظوں سے. وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا قَالَ، یہ حدیث کے لفظ ہیں جو زیادہ. فرمایا کہ نیکیاں بھی 10 بڑھتی ہیں، گناہ بھی 10 معاف ہوتے ہیں، درجات بھی 10 بلند ہوتے ہیں، اور اضافہ یہ سب کچھ کر کے جس طرح اس نے حضور پہ درود بھیجا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اللہ حضور پر بھی بھیجتا ہے اور لوٹا کر اس پر بھی بھیجتا ہے. اس نے کہا تھا اللہم صلی علی سیدنا محمد، مولا میرے محبوب حضور پر درود بھیج، تو اللہ پھر حضور پر تو درود بھیجتا ہی ہے، ساتھ کہتا ہے بندے تجھ پر بھی اس کے جواب میں بھیجتا ہوں، تجھ پر بھی رحمت ہو، تجھ پر بھی میری برکت ہو. کجا یہ کہ بندہ خدا کی رحمت اور برکت کا طلبگار ہو اور رو رو کے منت سماجت کر کر کے اللہ سے اس کی رحمت و برکت کی خیرات مانگے اور معلوم نہیں کہ وہ دے یا نہ دے. کجا یہ بات اور کجا یہ بات کہ بندہ عرض کرے مولا مجھ پر نہیں، میرے لیے نہیں، حضور پر رحمت بھیج، حضور پر برکت بھیج، حضور کی شان بلند کر، حضور کا درجہ بلند کر. جب بندہ حضور کے لیے مانگتا ہے خدا کہتا ہے مصطفیٰ کو تو دے رہا ہوں ان کی شان کے لائق، اور سلامت رہ بندے تجھے بھی رحمت کرتا ہوں، تجھ پر بھی برکت کرتا ہوں، تیرے بھی درجے بلند کرتا ہوں، کیونکہ تو نے اپنے لیے نہیں میرے مصطفیٰ کے لیے مانگا ہے. اے بندے چونکہ تجھ پر بھی سارا رحمت، فضل، برکت، بلندی، یہ درجات اور کرم کرتا ہوں اور تم پہ درود بھیجتا ہوں چونکہ تو نے میرے محبوب کے لیے مانگا ہے. اور دوسری حدیث میں جیسے امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، اس میں لفظ ہیں سارے درجات بلند کرنے، گناہ معاف کرنے اور نیکیاں بڑھا دینے کے ساتھ وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا، اور اللہ اسی درود کی مثل اس کی طرف بھی لوٹاتا ہے. 2 باتیں سنیے. ایک آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک، ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ الی روحی حتی ارد علیہ السلام. فرمایا مشرق و مغرب میں میری امت کا کوئی مسلمان شخص ایسا نہیں ہے، جو بھی کوئی مسلم میری امت میں مجھ پر سلام بھیجتا ہے، صلی وسلم صلی وبارک وسلم
یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں بھی وہ نقطہ ذہن میں آ گیا، بتا دوں۔ جیسے درود میں ہم نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ میں آپ پر درود بھیجتا ہوں، اس طرح سلام میں بھی نہیں کہتے۔ قربان جائیں، کیا عطا کیا! آپ پڑھیے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں نہ کوئی فاعل ہے نہ فعل ہے۔ کون پڑھنے والا ہے، کون بھیجنے والا ہے، سرے سے نام ہی نہیں کسی کا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ انا اصلی و اسلم علیک یا رسول اللہ، یہ نہیں۔ کلمات جو پڑھے جاتے ہیں، جو تلقین کیے گئے، وہ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر صلاۃ و سلام ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میری طرف سے ہو، یہ میرا ہو، نہ، آپ پر صلاۃ و سلام ہو، کیونکہ صلاۃ بھی آپ کی، سلام بھی آپ کا، وہ بھی آپ پر۔ تو اس صلاۃ و سلام میں بھی اپنا نام نہیں اور صلاۃ میں بھی اپنا نام نہیں، نہ صلاۃ میں اپنا نام ہے نہ سلام میں اپنا نام ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ صلاۃ و سلام ایک ایسا عمل ہے جو حضور میں فنائیت سکھاتا ہے، جو سبق حضور کی نسبت میں فنا ہونے کا دیتا ہے، کہ بندے خود کو یوں فنا کر دے کہ تیرا نہ نام بچے نہ نشان۔ حضور میں یوں فنا ہو جا۔ صلاۃ اور سلام کا سبق یہ ہے کہ تیرا نہ کوئی نام بچے، نہ کوئی فعل، نہ کوئی نشان، میں تو بچے ہی نہیں، اس کو فنا کر دے۔ یہ صلاۃ و سلام کا درس ہے، ادب مصطفیٰ میں خود کو مٹا دے، فنا کر دے۔ تو دو چیزیں آقا نے فرمایا، جو امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری روح اور میری سماعت مجھ میں لوٹا دی ہوئی ہے، میری روح اور سماعت مجھ میں لوٹا دی ہوئی ہے، حتیٰ ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا خود اس کو جواب دیتا ہوں۔ اب لفظ سنیے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہ صحاح ستہ میں حدیث صحیح، فرمایا حتیٰ ارد علیہ السلام، مجھ پر جو درود و سلام بھیجتا ہے سلام، میں اس کو لوٹا کر سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے، ادھر آقا نے فرمایا کہ میں جواب دیتا ہوں، ادھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ورد علیہ مثلہا، اور جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اسی کے مثل لوٹا کر اللہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ تو اللہ بھی جواب دیتا ہے اور رسول بھی جواب دیتا ہے۔ کہاں یہ بات کہ محبوب پہ کوئی سلام کرتا کرتا مر جائے اور وہ کبھی جواب ہی نہ دے، جواب کو ترستا ہی رہے، اور کہاں یہ بات کہ ایک درود و سلام پڑھیں، مصطفیٰ کا بھی جواب آئے، خدا کا بھی جواب آئے۔ حتیٰ ارد علیہ السلام ورد مثلہا، ورد علیہ مثلہا، اللہ بھی جواب دیتا ہے۔ اور تو بولیے، جب اللہ کا جواب اور مصطفیٰ کا، خدا اور مصطفیٰ کا جواب آ جائے، بندے تجھ پر بھی سلام ہو، امتی تجھ پر بھی سلام ہو، تو پھر وہ نیکیاں، گناہ اور درجوں کو کون پوچھتا ہے؟ کتنی نیکیاں ملیں، کتنے گناہ گئے، کتنے درجے ملے، ارے اس سودے کے پیچھے کون جاتا ہے؟ محبوب کے جواب آ رہے ہیں، اس جواب پر دھیان کرے یا ثواب پر؟ جواب پر دھیان کرے یا ثواب پر دھیان کرے؟ عاشق کبھی ثواب کے پیچھے نہیں جاتے، عاشق تو جواب کے پیچھے جاتے ہیں کہ محبوب کا جواب آیا ہے۔ وہ کہتا ہے ثواب دے یا نہ دے، جواب تو دے، ثواب دے یا نہ دے، محبوب جواب دے۔ تو دو جواب آتے ہیں، لوگ ایک جواب کو ترستے ہیں، صلاۃ و سلام سے دو جواب آتے ہیں، خدا کا بھی جواب آتا ہے، مصطفیٰ کا بھی جواب آتا ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ بس میں یہ صرف 2-3 حدیثیں آپ کو سنا دیں، اور حدیث کا مضمون میں بیان نہیں کرتا، طویل مضمون ہے۔ اب حدیث کے مضمون کے ساتھ اختتام کی طرف لانے کے لیے
دو تین چیزیں درود پاک درود و سلام کی برکت کے لیے بیان کر. یہ کتاب ہے ہماری البدر التمام فی الصلاۃ علی صاحب الدنو والمقام. یہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت میں حدیث کی کتاب ہے پوری, اپنی چھپی ہوئی ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ چند واقعات میں سے ایک جو مواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی نے روایت کیا کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی. کئی مسلمان کئی مومن ایسے ہوں گے کہ جب اعمال تلیں گے میزان پر تو کسی مسلمان کی کئی مومنوں کی ایسی صورت ہوگی کہ ان کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی. تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہوگا. تو مومن پریشان کھڑا ہوگا. اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے میزان پر, اور چپکے سے اپنی جیب مبارک سے ایک پرچہ بند کاغذ نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے. تو پلڑے میں رکھتے ہی اس کا میزان برابر ہو جائے گا, اور پھر نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا ایک پرچہ رکھتے ہی. اور آقا علیہ السلام بس اس کو پردے میں ہوں گے, اس بندے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو میرا بیڑا پار کر گئے. تو مومن پوچھے گا میں آپ پر قربان ہو جاؤں, اتنے خوبصورت ہیں, اتنے خوبصیرت, اتنے سخی کرم کر کے مجھے دوزخ سے بچا لیا, یہ تو بتائیں آپ ہیں کون, اور یہ پرچہ کیا تھا جو میرے نامہ اعمال میں رکھا. تو آقا علیہ السلام جاتے جاتے کہیں گے تمہارا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ پرچہ وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے, میں اس کا حساب لکھتا رہا, آج وقت تھا آ کے پورا بدلہ دیے جا رہا ہوں. اس پرچہ درود سے بخشش ہو جائے گی. آپ سمجھے اس بات کو؟ سبحان اللہ. اسی طرح امام اسماعیل بن ابراہیم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر شاگردوں میں سے ہوئے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جب وصال ہو گیا تو وفات کے بعد انہیں ان کی زیارت ہوئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی آپ کے ایک بڑے شاگرد امام اسماعیل بن ابراہیم کو. تو خواب میں آپ نے پوچھا کہ حضور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا معاملہ کیا, کیا بنا؟ تو امام شافعی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے الحمدللہ بخش دیا ہے, اور حکم دیا فرشتوں کو کہ اسے بڑی تعظیم اور احترام کے ساتھ جنت میں لے جاؤ. تو بڑے اکرام اور احترام کے ساتھ مجھے جنت میں لے جایا گیا. تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اتنی تعظیم و اکرام اور بخشش کا سبب کیا تھا, خاص وجہ کیا تھی؟ امام شافعی نے فرمایا اس کی خاص وجہ وہ درود تھا جو میں کثرت سے حضور پر پڑھا کرتا تھا. درود تھا جو کثرت سے حضور پہ پڑھا کرتا تھا. دلائل الخیرات آپ نے کتاب سنی ہے امام جزولی کی, امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کا مزار اقدس مراکش میں ہے. دلائل الخیرات, اس کی تالیف کی وجہ یہ بنی, امام جزولی نے دلائل الخیرات جو درود پاک میں مختلف صیغوں پر اس نوعیت کی پہلی کتاب آقا کی امت میں, آقا اسلام کی تاریخ میں مرتب کی, عظیم الشان ایک نادر. ویسے تو آپ سے پہلے درود پاک کے صیغے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے عجیب اور بڑے باکمال عطا فرمائے, اور آپ نے بھی کثرت کے ساتھ ان کے اوراد اور درود پاک ان کے صیغوں کو اپنے دلائل الخیرات میں کثرت سے لیا ہے. تو پہلے اولیاء اللہ نے دیے, مگر ایک جامع کتاب اس موضوع پر درود پاک بھی مرتب کی. وہ سبب یہ بنا اس دلائل الخیرات کی تالیف کا
کہ آپ سفر میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ وضو کرنے کے لیے کنویں پر گئے۔ جب کنویں پر گئے تو آپ کے پاس نہ کوئی ڈول تھا وہاں کنویں پر اور نہ کوئی رسی تھی۔ اب وضو کے لیے پرانے زمانے میں تو ڈول، رسی کے ذریعے ڈول ہوتا تھا تو اس سے پانی نکالتے تھے، پانی نیچے تھا، تو آپ کھڑے تھے، سوچ رہے تھے سفر میں اب کیا کروں، کوئی رسی نہیں مل رہی، کوئی ڈول نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں۔ اس حیرت میں کھڑے تھے کہ اچانک ساتھ ہی ایک گھر کی کھڑکی میں ایک چھوٹی سی لڑکی، بچی، ایک لڑکی دیکھ رہی تھی حال، وہ سمجھ گئی کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ پریشان کھڑے ہیں، انہیں پانی چاہیے اور ڈول اور رسی نہیں ہے۔ وہ تیزی سے نیچے اتری، کنویں کے کنارے آ کر اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ تھوک جو پھینکی تو اسی لمحے پانی کنویں کا اوپر کے کنارے تک آ گیا، ابلنے لگا۔ امام جزولی نے وضو کر لیا اور بچی سے پوچھا، بیٹے یہ بتا اتنی کرامت تم نے کہاں سے پائی، اتنی کرامت کہاں سے پائی؟ اس نے کہا حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بعد۔ اسی وقت انہوں نے عزم کر لیا کہ حضور کے درود پاک کی برکت کا یہ عالم ہے تو میں زندگی میں ایک عظیم کتاب حضور کے درود پر مرتب کروں گا۔ لکھنؤ میں ایک خوشنویس تھا، خوشنویس، یہ جو کاتب ہوتا ہے، کاتب، وہ جب بھی صبح اپنی خوشنویسی اپنے کام پر بیٹھتا، کاتب تھا، جب بھی بیٹھتا تو قلم دوات نکالتا تو ایک رجسٹر بنا رکھا تھا اس نے، تو سب سے پہلے رجسٹر پر آقا کی بارگاہ میں درود پاک لکھتا۔ اپنی کتابت اور خوشنویسی کا آغاز حضور پر درود و سلام لکھ کر کرتا، درود پاک لکھ کر پھر اپنا کام کرتا دن کا۔ جب اس کی وفات قریب آ گئی تو اس وقت وہ آخرت کا فکر کر کے، فکر آخرت سے خوف زدہ ہو کے رونے لگا اور دیر تک روتا رہا۔ اب وہاں جا کر خدا جانے کیا ہوتا ہے، وہ یہی کہتا جاتا تھا، خدا جانے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے، خدا جانے وہاں جا کر کیا ہوتا ہے۔ اس کی فکر آخرت میں اس غم اور رنج و الم کی کیفیت میں رونا دھونا دیکھتے ہوئے ادھر سے اتفاقاً کوئی مجذوب آ نکلا، جو مست حال ہوتے ہیں اور یہ بے خبر باخبر ہوتے ہیں۔ ایک مست حال آ نکلا، اس نے جب روتے دیکھا تو آگے آ گئے مجذوب اور قریب آ کے کہنے لگے، بابا گھبراتا کیوں ہے، ادھر تمہاری موت کا وقت قریب آیا ہے، ادھر میں دیکھ رہا ہوں حضور نے تمہارا رجسٹر کھولا ہوا ہے، تمہارے درود گن رہے ہیں۔ ہائے ہائے، گھبراتا کیوں ہے، تمہاری موت کا وقت قریب ہے تو حضور کے ہاتھ میں تمہاری بیاض ہے، وہ تمہارے لکھے ہوئے درود پاک گن رہے ہیں اور نشان لگائے جا رہے ہیں۔ اب تم جاؤ، گھبرانا نہیں، وہ درود بخشش کے لیے آ رہے ہیں۔ شیخ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ بتائیے آپ کا حال کیا ہوا مرنے کے بعد۔ اس نے کہا اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا اور جنت میں بھیج دیا۔ اس صالح شخص اللہ والے نے پوچھا کہ بخشش اور جنت کا سبب کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے میرے گناہ بھی تولے، شمار کیے اور حضور پر پڑے گئے درود پاک بھی شمار کیے، باقی تمام اعمال سے میرے گناہ بڑھ گئے۔ جب درود شمار کیے تو وہ 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، سب اعمال سے گناہ بڑھ گئے مگر درود پڑے ہوئے 100 درود میرے گناہوں سے بڑھ گئے۔ اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں بس اس کا حساب ختم کر دو، اس کے درود بڑھ گئے ہیں، سیدھا جنت میں لے جاؤ، آگے حساب نہیں کرنے دیا۔